السلام علیکم دوستو، اللہ کے پاک نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس نے آگ میں ڈالا اور کیوں ڈالا، اور آب زمزم کس طرح وجود میں آیا۔ جانیں گے سب، ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں 86 جگہ ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دور کے بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگوں کو بتوں بناتے اور ان کی خود ہی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے اور ان کو خدا سمجھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے ہی تھے کہ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بت کو بناتے ہیں، پھر ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو خدا مانتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بے وقوف لوگ ہیں، یہ سب لوگ ان کی جان مورتیوں کو سمجھا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ ان بتوں کو پوجتے ہو، یہ تمہیں تو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، مگر وہ جب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بہت بڑے بت خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے سب بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک سب سے بڑے بت کے کلاڑی جا کر کندھے پر رکھ دی۔ اس بڑے بت کا کندھا پر گھاڑی رکھی تو جب لوگ واپس آئے انہیں معلوم ہوا کہ سب بت کسی نے توڑ دیے ہیں۔ تو کسی کا پیر نہیں تو بہت غصہ ہوئے، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ سب نے شبہ حضرت ابراہیم السلام پر کیا۔ وہی بتوں کو برا کہتے ہیں اور میلے بھی نہیں گئے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا گیا یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے؟ وہ خود ہی بتا دیں گے کہ کس نے توڑا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، آپ کو معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا، دیکھو گلاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھ لو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے ہیں۔ ان کے باپ عزر سے شکایت کی، تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو بہت سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا۔ عرض کیا کہ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ سخت ناراض ہوئے اور ان سے آئندہ کہا کہ تو نے مجھ سے بات نہیں کرنی اور نہ میں تجھ سے کروں گا، یہ ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے اپنے باپ کو سلام کیا اور کہا، میں چلا جاتا ہوں لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے اور کیوں ڈالا؟ پھر کیا ہوا؟ وہاں کے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ عزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے جھگڑے کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو، جس کو سزائے موت کا حکم ہوا چکا تھا، آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ کہا کہ اب بتاؤ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اب کیا تم بھی یہ کر سکتے ہو؟ اس پر وضلع جواب سے ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئی، ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی، اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اس طرح لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔
اور جو لوگ اللہ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے دنیا میں مشکلیں ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی، تو وہ جہنم میں رہیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو جو بھی پیدا ہوا تھا ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ ہی پانی تھا، نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، لیکن پانی نہ ملا۔ اللہ کو حضرت ہاجرہ کا دوڑنا پسند آ گیا۔ حضرت ہاجرہ دو پہاڑیاں یعنی صفا اور مروہ پر دوڑتی رہی۔ اللہ کو ان کا عمل یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کو عمرے اور حج کا رکن بنا دیا۔ اگر کوئی حاجی حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو صرف وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا جب تک چکر نہ لگائے ساتھ تو اس کی حج یا عمرہ قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں اسماعیل علیہ السلام نے رو رہے تھے وہاں انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑی، وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے صفا مروہ بھی کہا جاتا ہے جہاں حاجی اس طرح دوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے